الحمدللہ الحمدللہ الذی بین الطیب والخبیث والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سب سے پہلے میں اپنے خالق حقیقی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں، جس خالق ارض و سما نے مجھے یہاں پہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے یہ سعادت بخشی اور یہ مجھے جان نوازی کہ میں پنجاب سے چل کے آپ کے پاس پہنچا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جامعۃ الاحسان کے اساتذہ کا بالخصوص حسن سلفی صاحب کا مشکور ہوں، جنہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا مجھے موقع بخشا۔ حضرات، آپ بھی دین کے طالب علم ہے، میں بھی دین کا طالب علم ہوں۔ سیکھنے کی غرض سے کراچی کا ارادہ کیا۔ یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے چند کلمات کہنے کی سعادت سے نوازا۔ مدارس کے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ یقیناً بڑے معزز ہوتے ہیں، ان کا ہر لمحہ بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اس میں غلطی یہاں ہوتی ہے کہ جو یہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یہ اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے۔ کئی جامعات میں 4 سال کا کورس ہوتا ہے، کئی جامعات میں 6 سال کا ہوتا ہے، کئیوں میں 8 کا ہوتا ہے، کئی جامعات میں 7 کا ہوتا ہے۔ افسوس کے ساتھ جو میں نے دیکھا ہے آج تک، جس جامعہ میں پڑھ رہا ہوں وہاں بھی یہ دیکھ چکا ہوں، دیگر جامعات میں بھی دیکھ چکا ہوں کہ بخاری کلاس کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ جب فارغ التحصیل ہونا ہوتا ہے، جب وہ فارغ ہو رہا ہوتا ہے اپنے ادارے سے، تو اس وقت وہ اپنے پہلی کلاس کے چھوٹے بھائیوں کو یہ نصیحت کر کے جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں تو صحیح پڑھ نہیں سکا پر تو ضرور پڑھ لیں۔ اپنی تعلیم و تربیت میں تو نے وقت ضائع نہیں کرنا، میں تو کر چکا ہوں 7 سال، اب آپ کا وقت ہے، آپ نے اس پہ ضرور توجہ دینی ہے۔ یہ ہر لڑکے کے ساتھ تقریباً اکثر و بیشتر یہ ہوتا آ رہا ہے۔ ہم نے اس بات کو، اس ارادے کو بدلنا ہے۔ میں کل ہی وہاں پہ جب میں کراچی پہنچا تو بحریہ ٹاؤن میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ یہ جو مدارس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، یہ جو حفظ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان جیسی تعلیم کسی کی نہیں ہوتی۔ صبح اٹھتے ہیں، رات کو 9 10 بجے تک ان کی کلاسیں ہوتی ہیں، درمیان میں 2 گھنٹے چھٹی کے ہوتے ہیں، سارا دن پڑھتے ہیں، ایک ٹانگ پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اور یہ ان کی بڑی ہمت ہے، یہ اللہ نے ان کو ایک جو جذبہ دیا ہے، یہ جو اللہ رب العزت کی سب سے اعلیٰ کلام کو پڑھ رہے ہیں، یہ بہت اچھی ہے۔ اگر ان لڑکوں میں سے کوئی اٹھے اور ان لڑکوں میں سے کوئی انجینئر بنے، ان لڑکوں میں سے آئے اور ڈاکٹر بنے، ان لڑکوں میں سے آپ جرنل بنے، ان لڑکوں میں سے اٹھ کے آپ پولیس میں بھرتی ہوں۔ اپنی سوچ کو بڑا وسیع کر دیں۔ مدارس میں بچوں کو سوچ نہیں دی جاتی، اور یہ کہا بچے صرف مدرسے کی حد تک محدود رہتے ہیں۔ مدارس میں اساتذہ ساری زندگی اور ہر سال یہ بچوں کو لیکچر دیتے دیتے گزارتے ہیں کہ آپ کا وقت قیمتی ہے، آپ اس وقت پہ توجہ دیں، پر لڑکے نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، میری بھی یہی گزارش ہے، مجھے بھی آپ کو بھی یہی چاہیے، اپنے اس قیمتی وقت کو اہمیت دیں، اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں، اور اس بات پہ غور کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بھی تھے اور وہ مصلی رسول کے وارث بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ بھی تھے، مصلی رسول کے وارث بھی تھے۔ ہم نے مصلی رسول کے وارث بھی بننا ہے، ہم نے سیاست میں بھی آنا ہے، ہم نے ڈاکٹر کے شعبے میں بھی جانا ہے، ہم نے انجینئر بھی بننا ہے۔ جب تک ہم اپنی تعلیم کے معیار کو بڑھا نہیں دیتے، جب تک ہم اپنی سوچ کو بڑا نہیں کر دیتے،
جب تک ہم مدارس کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم یافتہ اداروں میں پڑھانے کے لیے نہیں بھیجتے، جب تک ہم بڑی پوسٹوں کے اوپر ان مدارس کے بچوں کو نہیں فائز کریں گے، اتنی دیر تک نہ ملک کا نظام بدلے گا، نہ ان مدارس کی تقدیر بدلے گی۔ یہ مدارس کے اسٹوڈنٹ 8 سال تعلیم حاصل کرتے ہیں، 8 سال کے بعد ایک مسجد کی حد تک محدود رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے مسجد کی حد تک اب محدود نہیں رہنا، ہم کو باہر آنا ہے، ہم نے لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے اور اپنا اثر لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ سب سے پہلے جب آپ کا تعلیمی مرحلہ جو چل رہا ہے اس پہ بالخصوص زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، محنت کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور فرداً لوگوں کو دعوت دیں۔ جمعیت طلبہ اہل حدیث پاکستان کا مقصد اور یہی میرا پیغام ہے، یہی ہماری تنظیم کا پیغام ہے کہ آپ نے لوگوں کو فرداً دعوت دینی ہے، احتجاج کرنے کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، جلسے جلوس کرنے کے لیے، ریلیاں نکالنے کے لیے وہ ہماری بڑی تنظیمیں موجود ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے، ہم نے فرداً لوگوں کو ملنا ہے۔ یہ سیکولرزم، لبرلزم، سوشلزم، ان کے مقابلے میں انہی مدارس کے طلبہ میں سے میری خواہش یہ ہے، انہی مدارس کے طلبہ میں سے لڑکے اٹھیں اور اٹھ کے تقویزم، اسلامزم، ایمانزم کا نعرہ لگا دے۔ جب ہم اپنی سوئی ہوئی غیرت کو جگا دیں گے، جب ہم اپنے دلوں کو دین اسلام کے علم کے ساتھ لہرا دیں گے، جب ہم اپنے دل کی راہ کو دین اسلام کی راہ کے ساتھ چلا دیں گے، تو پھر وہ شعر کے ساتھ میں شعر کو میں اس طرح بیان کرتا ہوں، جب ہمارا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا تو پھر ہم جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ ہمیں اپنی سوچ کو بڑھانا ہوگا۔ اور میں ایک چیز مجھے آپ کے جامعہ میں بڑی اچھی لگی جو باقی جامعات میں نہیں ہوتی۔ یہاں پہ جب میں نے کمپیوٹر دیکھے اور میں نے پوچھا، کمپیوٹر کلاس بھی ہوتی ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ منکرین حدیث جو ہیں وہ حضرت آقا کی حدیث پہ آ کے رد کر رہے ہیں، حضرت آقا کی حدیث کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا رد کرتے ہیں۔ اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں مدارس کے ان اسٹوڈنٹ کو تیار کرنا چاہیے، اس کے لیے اساتذہ کو تیار کرنا چاہیے، اساتذہ بچوں کی تیاری کروائیں اور منکرین حدیث کا جو ہے وہ رد کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انہی مدارس کے اسٹوڈنٹوں کو تیار کیا جائے، ٹریننگ دی جائے کہ یہ اسٹوڈنٹ اٹھیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ایک منکر کا مقابلہ کرنے کے لیے 10 20 اسٹوڈنٹ ہمارے ہمہ وقت تیار ہونے چاہیے۔ یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی تعلیم ہے، یہ بھی ہمارا فرض ہے، کیونکہ یہ ایک سوشل میڈیا ہتھیار بن چکا ہے۔ کمپیوٹر کورس کی کلاسیں کسی جامعہ میں نہیں ہوتی اور آپ کے جامعہ میں ہوتی ہیں، اس کو غنیمت سمجھیں اور کریں۔ اور اسکول کی ماشاءاللہ جو تعلیم آپ کے جامعہ میں دی جاتی ہے بہت کم مدارس میں یہ دی جاتی ہے، رجحان بڑا کم ہے۔ یہ ابھی وقت ہے، چند سال وقت ہے، چند سال بعد جب آپ فارغ ہو جائیں گے پھر آپ کو یہ وقت یاد آئے گا، پھر آپ کو یہ اساتذہ کی باتیں یاد آئیں گی، پھر آپ کو یہ اساتذہ کے ان لیکچر کو آپ یاد کیا کریں گے جو اساتذہ ہر سال کے شروع میں دیتے ہیں، ہمارے بچوں پڑھ لو، یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا، یہ آپ کو 10 سال بعد 7 سال بعد پتہ چلے گا اس کی قدر و قیمت۔ میرے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ اپنی تعلیم پہ توجہ دیں اور یہ میری ریکویسٹ ہے، اپنے بچوں کو میڈیا سینٹر میں لے کے آئیں، اپنے ادارے میں میڈیا سینٹر قائم کریں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حضرت سبطین شاہ نقوی صاحب کو کہ انہوں نے سرگودا کے اندر اپنا میڈیا سینٹر قائم کیا ہے، اس پہ ابو یحییٰ نور پوری صاحب حافظہ اللہ وہ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ شیخ الحدیث مقام حیات کے جو ہیں وہ ظہیر امن پوری صاحب وہ کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بڑے سارے فتنوں کا رد کر رہے ہیں، ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور ہمیں بھی چاہیے، اتنا بڑا جامعہ ہے، ہم ایک کمرہ مختص کریں میڈیا سینٹر کا،
اساتذہ تیاری کر کے آئیں اور مرزا جیلمی کا مقابلہ کرے، دیگر منکرین حدیث اور دیگر فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، منکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ویڈیوز کے ذریعے ان کا رد کریں، اپنے بچوں کو ہیرا بنائیں، اپنے بچوں کی تیاری کروائیں، ان کو ویڈیو پہ آگے بولنا سکھائیں، ان کو لیکچر دینے کا طریقہ سکھائیں، خطابت کا طریقہ سکھائیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ خالق ارض و سما مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی طالب علم